اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم اپنے دامن میں امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لیے ہوئے ہے۔ حسین جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حسین جو باب دارالحکمت کے لخت جگر ہیں، حسین جو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش کے پروردہ ہیں، حسین جو خلفائے راشدین کی محبتوں کے محور ہیں، حسین جو حسن مجتبیٰ کے پیارے بھائی ہیں، حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ایسی عظیم نسبتوں کا حامل شخص، اپنے دور کا سب سے بڑا انسان، ایسے شخص کا کوئی قدم، کوئی قول، کوئی فعل یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ امام علی مقام کا کیا موقف تھا، کیا تعلیم تھی، کیا درس تھا کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ یزید کی بیعت نہیں کی، لشکر جرار سے خوف زدہ نہیں ہوئے، کسی تحریض کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اپنی جان بھی دے دی، اپنے مبارک گھرانے کو بھی قربان کر دیا، لیکن اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہمیں یہ شعور حاصل کرنا ہے، یہ درس لینا ہے، یہ تعلیم حاصل کرنی ہے کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی تعلیمات کی حکمت کیا ہے، اور پھر آپ کی داستان شہادت، واقعہ کربلا، اس کے ایسے پہلو جو آج بھی رگوں میں ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں، لہو کی حدت کو بڑھاتے ہیں، اسلام کی خاطر کٹ مرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان تعلیمات کو دوبارہ زندہ کریں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، نامور عالم دین ہیں، خوبصورت گفتگو کرنے والے ہیں۔ ان کے پہلو میں تشریف رکھتے ہیں معتبر عالم دین حضرت علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے نوجوان بھائی عبدالشکور شیرازی۔ ان سے ہم امام علی مقام کے حضور میں منقبت سنیں گے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی نسبتوں کا حامل شخص، اور ایسی کھٹنائیوں سے گزرے، ایسی پرفتن وادیوں سے گزرے، اتنی بڑی جرت اور عظیمت کی بات، کیا وہ واقعات تھے، کیا وہ فلسفہ تھا؟ سب سے پہلے تو کیا وہ بات تھی، کیا وہ پیغام تھا اسلام کا کہ جس میں وہ کوئی انحراف کی صورت دیکھ رہے تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ زمانے کی روش شاید اس سے ہٹ نہ جائے، انہوں نے اس کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جان دے دی۔ سب سے پہلے تو یہ فلسفہ کہ کیا وہ تعلیم ہے جس نے امام علی مقام کو ڈٹ جانے پر مجبور کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، یقیناً آج کا جو پروگرام ہے 10 محرم الحرام کی مناسبت سے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک مومن کے دل کی آواز اور ترجمانی ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ GNN کو بہت ترقی اور اجر عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے انعقاد پر اللہ تعالیٰ 2 جہانوں میں آپ کو نیکیاں عطا فرمائے۔ یقیناً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، ان کی بات اور ان کا کردار یہ ایک ایسی چیز ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے خود بیان فرمائی۔ آپ فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں بڑی 2 باوقار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ موطا امام مالک کے اندر جو آپ کا خطبہ مروی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی،
میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں اور یہ رشد و ہدایت کا منبع ہے، اور اس کی تعبیر اور اس کی عملی تفسیر کے لیے میں اپنی سنت اور اپنی سیرت تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ لیکن صحیح مسلم کے اندر جو غدیر خم پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ مروی ہے، یہ تمام کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بڑی باوقار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب و اطرتی، اور ایک اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں کہ اطرت مصطفیٰ سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین اور ان کی اولاد ہے۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسا علم عطا کر رہے ہیں جو آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے بھول کر نہیں فرمایا ایک مقام پر کتاب اللہ کے ساتھ سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، اور دوسری جگہ پہ آپ کتاب اللہ کے ساتھ اطرت مصطفیٰ کو بیان کر رہے نہیں، اس لیے فرمایا قصداً کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر مجسم میری سیرت ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر مجسم وہ اطرت مصطفیٰ کا کردار ہے۔ آقا نے جو یہ فرمایا تھا نا حسین منی، یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے من کے دو بنیادی معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لِلتبعیض، ایک ہوتا ہے للبیان۔ تبعیض کا مطلب یہ ہے کہ آقا پہلی جگہ پہ تبعیض بیان کر رہے ہیں کہ میں کل ہوں، حسین میری جز ہے، میں اصل ہوں، حسین میری شاخ ہے، میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، میں آفتاب ہوں، حسین میری ضیاء پاشی ہے۔ لیکن اگلا جو آپ فرما رہے ہیں وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، یہ للبیان ہے۔ آقا یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تم نے اگر میرا کردار، میرا موقف اگر دیکھنا ہوگا تو تم نے حسین کو دیکھنا ہے، جو حسین کا موقف ہوگا وہ میرا موقف ہوگا، چونکہ آقا علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری اطرت یہ کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ کٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ دونوں کٹھے ہی میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے۔ تو گویا جب آپ کربلا میں پہنچے ہیں اکیلے نہیں پہنچے، قرآن حسین کے ساتھ تھا۔ حسین، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ قرآن کی روشنی تو حسین کے پاس ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یزید کی شکل میں وہ ظالم حکمران آ گیا جس کی نشاندہی زبان اطہر نے بہت سال پہلے کی تھی۔ آقا فرماتے ہیں غزوہ احد کے دن چچا جان کو شہید ہوئے اور ان کا پیٹ چاک اس انداز میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا سید الشہداء حمزہ، میرے چچا جان حمزہ عام شہید نہیں ہے، یہ سید الشہداء ہیں۔ وَرَجُلٌ، اور ایک سید الشہداء وہ ہستی ہوگی قام الى سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ، جو ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق، الامر بالمعروف ونہی عن منکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے کھڑا ہوگا، مگر وہ ظالم انہیں شہید کر ڈالے گا۔ یہ شہید بھی کیسے ہوئے ہیں؟ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیں علامہ صاحب، نبی بھی شہید ہوئے لیکن ان سب کی شہادتیں انفرادی تھیں، ان کی شخصی شہادت تھی، لیکن جب امام حسین کی باری آئی تو یہ شخصی شہادت نہیں ہے، یہ انفرادی شہادت نہیں ہے، پورا گلشن محمدی، پورا گلشن مصطفیٰ قربان کر دیا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سارے امتحانات کربلا میں ہوئے ہیں، یہ سارے امتحانات۔ حضرت امام حسین، وہ بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ سادہ و غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت ہے نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، اور اسماعیل کی جو ابتدا ذرا وہ دیکھیے کہ جس پہ اللہ اللہ ہو کے فرما رہے ہیں وَفَدَيْنَا بِذِبٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِیم۔ اسماعیل زندہ و سلامت بچ گئے، مگر جذبہ صرف دکھایا دونوں نے، جذبہ ماں جی کی گود میں زندہ و سلامت واپس آئے، بابا جان کا ہاتھ پکڑ کر زندہ و سلامت واپس آئے، محض جذبہ دکھایا تو آسمان سے رب فرماتا ہے میں رب ہو کر ابراہیم تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہاں زندہ و سلامت واپس نہیں پلٹے۔ علی اصغر جیسا ننھا وہ بھی اللہ کی راہ میں کٹ گیا، علی اکبر شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، عبداللہ بن حسن شہید ہو گئے، حسن بن قاسم بن حسن جیسے شہزادے شہید ہوئے، 16 آپ کے وہ رانا نوجوان نبوت کے خاندان کے شہید ہوئے۔ اس انداز کی قربانیاں
چشم فلک نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ امام حسین کی جو زندگی کا یہ واقعہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل اسوہ ہے، اسوہ حسن یہ رسول اللہ کے سنت مصطفیٰ کا تسلسل ہے۔ وہ فرماتے ہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میرے امتی اس طرح پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ حج بیت اللہ کیا، فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج بیت اللہ کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو میں کیسے حج کر رہا ہوں۔ لیکن شہید کیسے ہونا ہے یہ آقا نے ہمیں سمجھایا اور دکھایا کیسے، حسین کی شکل میں، کربلا کی شکل میں۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں کوئی قربانی دینی ہے تو حسین سے سیکھو، چونکہ حسین یہ میری سنت کا تسلسل ہے، یہ میری سنت کی مشابہت ہے، یہ میری سنت کا وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے، ایک شہید ہوتا ہے وہ شہید کا مطلب ہی ہوتا ہے علامہ صاحب حاضر ہونا، گواہی دینا، مدد کرنا، کوئی حقیقت کو پانا، یہ چاروں خوبیاں امام حسین کی شہادت کے اندر موجود ہیں۔ حاضر ہوئے اللہ کے پاس کس شان سے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ عام شہیدوں کے بارے میں وہ جنت جاتے سیدھے، لیکن امام حسین صرف جنت نہیں جا رہے، اس پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، اس شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ سارے نوجوانان جنت کے سردار بن کے جا رہے ہیں۔ یہ اعزاز کسی کو ملا کہ پوری تاریخ انسانیت میں یہ اعزاز اللہ نے کس کو عطا کیا ہے؟ اس پوری تاریخ انسانیت میں اس کا نام امام حسن ہے اور امام حسین ہے، اور ان کی اماں جان کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اہل الجنہ۔ ان کی جو اماں جان سیدہ فاطمہ ہے وہ بھی جنت میں جائیں گی۔ ہم عشرہ مبشرہ کی بات کتنی محبت سے کرتے ہیں کہ وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ یہ جنتی یہ نہیں بیان نہیں کیا جا رہا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے ساری خواتین اہل جنت کی جو سردار بن کر جائیں گی، وہ حسنین کریمین کی اماں جان سیدہ فاطمہ تو زہرا جائیں گی۔ اور دوسرا اس کا معنی تھا مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد۔ کس طرح کی نانا جان کے دین کی مدد؟ اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹوا دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہم جہاد کس لیے کرتے ہیں؟ اخراج العبادی من عبادت العبادی الى عبادت رب العباد۔ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی اور استحصال سے نکال کر ایک اللہ کے غلام بنانا۔ یزید کا جو سلسلہ تھا وہ سارا استحصالی تھا، وہ سارا ظالمانہ تھا، وہ صفاک انسان تھا۔ اور حضرت امام حسین کی وہ جو نگاہ بصیرت تھی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ یہ قبلہ ہاشمی صاحب اتقوا بفراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ، بڑی خوبصورتی سے قبلہ شاہ صاحب نے اس پس منظر کو بیان کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس کی ذرا اور وضاحت درکار ہے، کیونکہ اہم بات ہے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت اور پھر اتنی بڑی قربانی، ہر شخص کا تاریخ میں جو قد و قامت ہے اس کے اعتبار سے اس کے عمل کا درجہ بھی متعین ہوتا ہے۔ سراج منیر فرمایا کرتے تھے کہ جو تاریخی شخصیات ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ ان کے دور سے دور ہوتا ہے ان کا قد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی، ہر دور پکارے گا ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جی، تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حضرت امام علی مقام کے قدم کی معنویت اور کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور بڑا پس منظر خوبصورت انداز میں بخاری صاحب نے بیان فرمایا۔ قبلہ صدیقی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کہ مدینہ طیبہ سے جب چلتے ہیں، ایک ہجرت علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہجرت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف کر رہے ہیں، اور ایک ہجرت اسلام کے دامن میں وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نظر، لخت جگر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے مدینہ سے واپس پر مکہ جا رہے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ تاریخ کے بڑے خوبصورت اور روشن باب ہیں، مگر بہت سے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ سے مکہ کے سفر میں، اور پھر جب مکہ سے آپ چلتے ہیں میدان کرب و بلا کی طرف، تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں کہ جو آپ کو منع فرماتے ہیں کہ کوفہ والے جو ہیں ان سے وفا ممکن نہیں ہے۔ لیکن سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل جو ہے وہ شہادت تھی، اور جو کہ پہلے سے متحقق ہو چکی تھی، اور اس جس کا شہرہ تھا چار دانگے عالم میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بشارتیں دے چکے تھے۔ اس میدان کربلا کی مٹی جو ہے وہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور انہوں نے شیشے میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود تھا کہ جب یہ خون ہو جائے گی تو میرے جو ہے وہ نواسے کو میدان کربلا میں اس طرح سے قسم پرسی کے عالم میں اور ظلم و ستم کرتے ہوئے شہید کر دیا جائے گا۔
سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کرب و بلا میں جا کر اپنے نفوس قدسیہ کے ساتھ 72 جانثاروں کے ساتھ 22,000 کی فوج سے لڑ جانا اور پھر اپنی جان نچھاور کر دینا، دراصل مطلب فتح و شکست کے عنوان بدلے کہ بظاہر تو یہ نظر آیا کہ یہ مقتول ٹھہرے، وہ قاتل ٹھہرے اور ان کا کوئی باقی نہیں بچا سوائے سیدنا جو ہے وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لیکن کہ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو کہ اس سر کو، سر عالی وقار کو، کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، اس کو جھکانا چاہ رہے تھے، وہ شکست تو ان کی دیکھیے کوفیوں کی کہ وہ خود اسی سر کو نیزے پہ اٹھا کے بلند کر کے چل رہے ہیں کہ وہ جھکا نہیں بلکہ اور سر بلند ہو گیا. اور قرآن حکیم فرقان مجید کی تعلیمات مقدسہ مطلب حضور علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے، تو نیزے پہ چڑھ کے بھی جو ہے وہ قرآن سنایا. آج قبلہ صدیقی صاحب اگر کہہ لیجیے کہ مینار سے اذان ہوتی ہے، آج اگر مسجد کے محراب سے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا صلہ ہے کہ آج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ یزید کی نسل ختم ہو گئی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات جاودانی اور دوام بخشا کہ آپ جب آتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کی بات کریں تو کہیں آپ کو سیدنا داتا علی حجویری جو ہے وہ حسینی چمکتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چمکتے حسینی جو ہے وہ چراغ نظر آتے ہیں، کہیں سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چمکتے ہوئے حسینی چراغ نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو نسل ہے اس کو پوری روئے زمین پر دوام دے دیا کہ وہ جو یزید آپ کو مٹانے چلا تھا اس کا کہیں بھی نام و نشان دور تک آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. آج آپ کے نسب کے حوالے سے بھی فخر کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کی غلامی کے حوالے سے بھی فخر کرنے والے لوگ ہیں جی. اور یزید کے نام سے کوئی بھی منسوب نہیں ہونا چاہتا، نہ نسب کے اعتبار سے اور نہ مناسبت کے اعتبار سے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یزید کے نام کے ساتھ اس کا انتساب ہو. تو یہ دیکھیے کہ کیا سربلندی ہے. جہاں آپ نے الحمدللہ اپنے فکر و فلسفے سے، اپنی قربانی سے، اپنی استقامت سے اسلام کو زندہ کیا، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے نسب کو، آپ کے مقام کو، آپ کے عزت و احترام کو وہ دوام بخشا کہ صبح قیامت تک جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ معزز ٹھہرا، آپ کی نسبت معزز ٹھہری، آپ سے تعلق معزز ٹھہرا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی یہی تو وہ فکر و فلسفہ تھا کہ میدان کربلا میں جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو کوفی فوجوں سے مخاطب ہو کے جو اپنے خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں آپ نے یہی کہا کہ میں کسی شخص کا قاتل نہیں ہوں کہ تم مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کے در پہ آزار ہو، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. کیا تم میرے نسب سے واقف نہیں ہو، میرے نانا جان کو جانتے نہیں ہو، انہوں نے جو میری عظمتوں کے بیان فرمائے ان کو جانتے نہیں ہو، میری پیاری امی جان کہ جو کل بروز قیامت پل صراط سے اس طرح سے گزریں گی کہ 70 ظہوران بہشتی جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں ان کو اعزاز و اکرام اور پروٹوکول سے لے کر جائیں گی اور پورے اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نظریں جھکا لو، میں اس ماں کا لخت جگر ہوں، تم اپنی حرکت سے باز آ جاؤ. میں تم دنیا کے لالچ میں ہو جبکہ میرے ساتھ وفا کرنے کے بدلے میں تمہیں آخرت کی نعمتیں ملنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ناموس اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات، ان کے ساتھ وفا کرو. لیکن چونکہ ان کی آنکھیں دولت دنیا کی کہہ لیجیے کہ محبت اور حرص میں، تمام اقتدار کے لالچ میں، جی ہاں، انہوں نے کہا یہ ساری باتیں اب کرنے کا وقت نہیں ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ ہمارے مقابلے میں کسی کو بھیجیں، ہم تو فوری طور پہ جو ہے وہ مقابلہ چاہتے ہیں. تو پھر میدان کرب و بلا جو 10ویں محرم الحرام آج کے دن جو ہے وہاں چشم فلک نے جو منظر دیکھے، یقیناً جیسے بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تاریخ انسانی کا جو ہے وہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، قاصر تھی اور قاصر رہے گی. سبحان اللہ. ناظرین محترم، کیسے ایمان افروز گوشے، شعور بخشنے والے گوشے آشکار ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، تھوڑی ہی دیر کے بعد حاضر خدمت. ناظرین خوش آمدید. آج کی نشست میں ہمیں ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. قبلہ شاہ صاحب 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کریم انہیں 60 ہجری سے پہلے رحلت عطا کر دے، کیونکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد جوان سال لوگوں کی حکومت آ جائے گی، حالات ایسے ہو جائیں گے، وقت کا جبر بعض اوقات ناگوار فیصلوں پر بھی مجبور کر دیتا ہے. ایسے لوگ جنہیں دین کا شعور نہیں ہوگا
اور وہ اس کی حقانیت اور صلابت کو کما حق کو سمجھتے نہیں ہوں گے یا کسی عصبیت جاہلیہ میں دوبارہ مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ مختصر ان حالات کا پس منظر بیان ہو جائے اور پھر وہ ایمان افروز واقعات کہ کس طرح مدینہ منورہ سے انہوں نے ہجرت کی، پھر مکہ معظمہ سے بھی ہجرت کی، ان شہروں کی تقدیس پہ تاکہ کوئی حرف نہ آئے، اور پھر کس جرأت و پامردی سے اس میدان میں آپ نے اپنی جان دے دی اور پورے گھرانے کے پائے استقامت میں کہیں لغزش نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ یقیناً صدیقی صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے علامہ صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی میں پچھلی گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کے اندر اللہ وہ فراست پیدا کر دیتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ آنے والے حالات کو اللہ کے نور کے ساتھ پہلے ہی دیکھ لیتا ہے، ان کے ادراک پہلے اس کو ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یزید کے کردار کو جو اس نے حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کر کے دکھایا، واقعہ ہررا اس کی حکومت میں رونما ہوا ہے، جس میں کتنے صحابہ کرام جیسے پاک باز لوگ وہ بھی بے دردی سے شہید کیے گئے، خواتین مدینہ کے اوپر وہ ظلم و ستم ہوا کہ جس پہ پوری تاریخ جو ہے وہ شرمندہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت عام لوگوں نے نہیں محسوس کی، لیکن حضرت سیدنا امام حسین علی مقام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، جن کے کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار تسلسل قرار دے رہے ہیں، ان کی نگاہ بصیرت نے پہلے بانپ لیا، اس لیے آپ نے اس کی بیعت سے، اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور آپ قیام کیا، آپ نے کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے میں۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ نے پہلے یہ بشارت بھی دے رکھی تھی۔ ایک حضرت علی المرضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو آقا رو رہے تھے، اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ میں نے عرض کیا آقا ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اتانی جبریل و اخبرنی ان ابنی ھذا سیقتل بشط الفرات، مجھے ابھی جبریل امین نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا امام حسین یہ فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، اور اس نے مدّ یدہ یہاں سے ہاتھ بڑھا کر وہاں کی کچھ مجھے مٹی بھی لا کے دی۔ دو اور روایات ہیں، اس میں بھی مختلف دو فرشتے آئے، ایک ملک المطر آیا، ایک اور فرشتہ آیا۔ معلوم ہوا کہ شہادت امام حسین کی خبر جو تھی یہ اہل اسمان کو بہت پہلے ہو چکی تھی، وہاں پہ اضطراب تھا، وہاں پہ انتہا درجے کا قلق تھا، ملائکہ بھی اس غم کو پہلے سے محسوس کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آ کر بے چینی سے اطلاع کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبر دی تھی، اس کے تناظر میں بھی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو منصب تھا اس کا تقاضا سمجھتے ہوئے وہ میدان میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم اس کی بیعت نہیں کرتے، ہم اس کی حکومت کو ظالمانہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس وقت الامر بالمعروف والنہی المنکر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بگڑے انسانوں کی اصلاح کے لیے ہم نبی بھیجتے تھے، وہ آ کے اعلان کرتے تھے ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ ہم اصلاح کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اصلاح کا ہم کام کرنا چاہتے ہیں، بگڑے انسانوں کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ اب نبیوں کا کام اللہ نے امت محمدیہ کے حوالے کیا، کنتم خیر امت، وہ کام، وہ جھنڈا، وہ پرچم لے کر اپنی ذمہ داری کا احساس و ادراک کرتے ہوئے حضرت امام حسین علی مقام وہ میدان میں نکل آئے، اور پھر جس انداز سے نکلے پھر وہ دنیا نے دیکھا۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں اور آپ کی تربیت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت، سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو تربیت تھی، آج وہ ساری کی ساری ساتھ لے کر وہ کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ اور حضرت سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ وضو کے لیے رکے تو نینوا کے علاقے سے ہم گزر رہے تھے، تو اچانک آپ نے اس طرح رخ کر کے فرمانا شروع کر دیا اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا حضرت آپ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ یہ کس کو یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ تو اس وقت فرمایا ابو عبداللہ یہ میرے بیٹے حسین کی کنیت ہے، میں حسین سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا جب یہاں پہ آؤ گے نا تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، استقامت کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان الذین، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث پاک سنائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کی ربوبیت
حاکمیت الوہیت کا پرچم تھام کے جب میدان میں آتے ہیں پھر وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لہم البشرا. آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ دو جہانوں میں کامیاب رہتے ہیں. آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی طرف اپنے جملوں میں ارشاد فرمایا پچھلی گفتگو میں کہ پھر دنیا نے دیکھا والعاقبۃ للمتقین، جیتا کون ہارا کون. اس وقت لوگ تو یہ سمجھتے تھے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں نہیں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. سنم گدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ. سبحان اللہ. شاہ صاحب نے جو باتیں بیان کی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے امام پاک کے خمیر میں ہی اس کردار کو رکھ دیا گیا تھا اور انہیں باور کرایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا اعزاز و افتخار عطا کیا ہے اور کس بڑے کردار کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ ایمان افروز واقعات مزید بیان. ہاں قبلہ صدیقی صاحب، اصل تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس قدر بلند قد و قامت آپ کی ہے اور جس قدر آپ کی عظمتوں کے منارہ نور ہیں، تو میدان کربلا کا جب ہم منظر نامہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ بالخصوص بالتخصیص جو ہے وہ ایک کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیونکہ دوسری طرف بھی بظاہر مسلمان ہیں تو آپ اپنی حجت ہر لحاظ سے تمام فرماتے ہیں. اور یہاں تک کہ مالک بن عروہ ایک شخص کے حوالے سے ملتا ہے نام کہ وہ نکل کے آتا ہے دشمنوں کی صفوں میں سے اور اس بات پر کہ جو اہل بیت اطہار کی خواتین پاک باز بیبیوں کی حفاظت کے لیے، ان کے خیموں کی حفاظت کے لیے جو خندق کھود کے آگ لگائی جاتی ہے اس پر تان کرتے ہوئے کہتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ کو تو دنیا میں جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا گیا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات مطلب بڑی ناگوار گزرتی ہے. مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں اس کو واصل جہنم کرتا ہوں، یہ ایسی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، ہمیں صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اس کی زبان کو لگام ملے. آپ ایک حجت تمام اس انداز سے بھی کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے ساتھیوں کا منظر دیکھ کے اور اللہ تعالیٰ کو ان پر قہر و غضب نازل ہوتا ہوا دیکھ کے شاید اے کاش کے اپنی حرکت سے باز آ جائیں. تو وہ ابھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، اس کا گھوڑا اس کو لے کے دوڑتا ہے اور یہاں تک کہ اسی خندق کے قریب آ کے وہ مطلب کہہ لیں کہ آگ کے قریب اس کو لے آتا ہے، اس کا پاؤں رکاب میں اٹک جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ گھسیٹتے ہوئے اس کو اسی آگ میں جلا کے مطلب وہ آگ اس کو جلا کے بسم کر دیتی ہے. پھر ایک اور شخص آگے بڑھتا ہے، وہ آپ کے نسب پر تان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے، ہم آپ کو نہیں جانتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مطلب آپ کی نسبت پر تان کرتے ہوئے جب وہ حرزہ سرائی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی مطلب اسی طرح سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. وہ بھی نشان عبرت اس طرح سے بنتا ہے کہ اس کو اسی وقت قضائے حاجات کا مطلب کہہ لیجیے موقع بنتا ہے. وہ اپنی سواری سے نیچے اتر کے جب بیٹھتا ہے تو اسی حالت میں کہ جب وہ قضائے حاجت کر رہا ہوتا ہے ایک کالا بچھو اس کو ڈنگ مارتا ہے اور وہ اپنے اسی کہہ لیجیے کہ غلاظت کے اندر لتھڑ کے تڑپتے ہوئے جان دے دیتا ہے. پھر ایک اور منظر جو ہے وہ آپ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اور شخص جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ بھی اسی طرح سے آ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ اس انداز سے جو ہے وہ حرزہ سرائی کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتا ہے کہ آج آپ پر پانی کی ایک ایک بوند ہم نے بند کر دی ہے اور آپ کو پیاسا مارا جائے گا، فلاں کیا جائے گا. تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اے رب العزت امیتنا ہو عطشانن، اے اللہ تو اس کو پیاسا مار دے کہ یہ لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے. اور وہ اسی حالت میں مطلب اس حالت میں اپنی سواری سے گر پڑتا ہے، اپنی سواری کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے اور حتیٰ کہ بہت دور نکل جاتا ہے اور پیاس پیاس اللہ تش کی صدائیں لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اسی پیاسی حالت میں تڑپ کے مر جاتا ہے. آپ پھر جو ہے وہ لشکر عمر بن سعد لشکر یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اب ہی کچھ عبرت حاصل کر لو کہ دیکھ لو کہ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور میں حجت ہر لحاظ سے تم پر تمام کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے صبر کا کیا مقام ہے کہ ایسی زبان جس کی زبان جس زبان پاک سے نکلا ہوا ایک فکرہ بھی رد نہیں جاتا، لیکن آپ ان کی اجتماعی تباہی کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہے، کوئی عرض نہیں کر رہے اور استقامت اور قربانی دے رہے ہیں. اصل یہ کہ باقی سب کے لیے بھی دعا فرما دیتے تو سب کے سب جل کے بسم ہو جاتے، یہ سب کے سب اپنے انجام کو پہنچ جاتے. لیکن آپ چونکہ عزم و استقامت اور استقلال و صبر و ہمت کا ایک استعارہ بننے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سید الشہداء ہونے کا، نوجوانان جنت کے سردار ہونے کا مقام و منصب عطا کرنا تھا تو اس کے نصاب کا امتحان بھی تو تھا نا جی. ڈگری اور اعزاز تو بعد میں ملتا ہے، پہلے آپ امتحان پاس کرتے ہیں. جیسے وہ حارث صاحب نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجو ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ سارا وہ سلیبس ہے کہ ون بائی ون جس کے آپ نے سب کے پرچے دیے، سب کے امتحان دیے، اور سب کے اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہو کے سب سے سپیریئر ترین A+ گریڈ لے کے جو آپ جوانان جنت کے شرکاء ہیں ان کی قربانیاں کتنی بے مثال ہیں. حسین تو حسین ہے نا، لیکن جو آپ کے لشکری ہیں اور ہاشمی خون تو ہاشمی ہے، جو لشکر میں بھی آپ کے شامل ہے، اس کے عزم اور ثبات کا کیا عالم ہے جی. ان میں سے کسی کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آ رہی. عبداللہ حنفی ہیں، اس میں حضرت زہیر بن قین ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے جب اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور تم نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت سے دیکھ لیا کہ اب یہاں بچنے والا کچھ نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں سب چلے جاؤ. تو آپ دیکھیے حضرت سعد بن جو حضرت عبداللہ بن حنفی ہیں، حضرت زہیر بن قین ہیں، ان کے وہ جملے کہ ہمیں بار بار شہید کیا جائے، ہمیں آگ میں جلا دیا جائے، ہمیں جو ہے وہ خاک بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، لیکن ہم کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. آپ پر اپنی جانیں نشاور کریں گے، نثار کریں گے، اور اس حالت میں سرخرو ہو کے کل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور میں چراغ گل کر دیا گیا شاہ صاحب کہ کوئی اگر اندھیرے میں جانا چاہے تو چلا جائے، اسے جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو. لیکن چراغ جب دوبارہ روشن ہوا تو ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے کسی نے جنبش نہیں کی. جنبش کرنے کے بجائے انہوں نے جب دوبارہ روشن کیا گیا چراغ کو تو سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور کہا کہ حضرت امام حسین ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ، آپ کا جو ساتھ ہے یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے شاعر نے کہا نا ان کو سامنے رکھ کر، میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار کہ ذرے ذرے کو مغفرت کی دعا دینا پڑے. میں ماؤں کی محبت کو کروں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے. میں عرض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے. تو یقیناً آپ کے رفقائے کرام نے پہلے قربانیاں دیں، پھر اس کے بعد آپ کے خانوادے کے چشم و چراغ جو تھے انہوں نے قربانیاں دی. اور کس انداز سے دی. قاسم بن حسن اپنے چاچا جان کے سامنے ایک دشمن کی تلوار کو آتے دیکھتے تو جلدی سے اپنا بازو آگے کر دیا، بازو کٹا، لیکن تکلیف کا بہت زیادہ احساس ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا اصبر علی ما نزل بک واحتسب فی ذلک الخیر فإن اللہ تعالی سیلحقک بآبائک الصالحین. بیٹے قاسم پریشان نہ ہونا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ سے اجر کی امید رکھنا. میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں، آج تو سیدھا اپنے نانا جان کے پاس حوض کوثر پہ پہنچنے والا ہے، تو اپنے دادا جان حضرت حیدر کرار کے پاس پہنچنے والا ہے. یہ بشارت دی. اور پھر حضرت تہذیب و تہذیب کے اندر علامہ صاحب حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ اپنے شیر خوار بیٹے علی اصغر کو لے کر آئے، کہا ظالمو تمہیں میرے ساتھ دشمنی ہے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، پیاس سے بلک رہا ہے، اس کو تو پانی پلا دو. میں سمجھتا ہوں کیسی آج تک تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا ظلم ہوا ہے کہ سارا خاندان وہ 3 دن سے فقر و فاقہ میں ہے، پیاس سے ہے، بھوک سے ہے، اور خیموں میں پیچھے خواتین ہیں، اور سامنے بدتمیزوں کی فوج ہے، بد تہذیبوں کی فوج ہے، ظالموں اور بے حیا اور بے شرموں کی فوج ہے. نہ ان کو دین کا پاس ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کی کوئی شرم ہے. کسی ایسے بے شرموں کا ٹولہ. اس طرح کی صورتحال میں آپ اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کر آئے کہ شاید ان کے دل میں ترس آ جائے، اس کو تو پانی کی چند گھونٹ پلا دیں. لیکن ظالموں نے نشانہ باندھ کر تیر مارا اور حلق میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ پھوٹا. آسمان کی طرف نگاہ امام حسین نے اٹھا کے اللہ سے عرض کیا، اللہم حون علی ما نزل بی، اللہم انہو لا یکون احبن علیک من فسید. اللہ کریم اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش، مجھے اللہ پاک اس پہ استقامت عطا فرمانا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تو وہی اللہ ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ذبح ہو گئی تو نے برداشت نہ کیا. یہ کسی نبی کی اونٹنی نہیں ہے، یہ نبی کا بیٹا شہید ہوا تیرے سامنے، یہ تیرے نبی کا فرزند علی اصغر شہید ہوا تیرے سامنے. اور اللہ مجھے یقین ہے تو ان ظالموں سے بدلے لے گا. جو ابھی حضرت ہاشمی صاحب سنا رہے تھے، ابھی چند بدلے محدثین و کتابیں لکھی اس پہ حضرت علامہ صاحب، کتابیں کہ فلاں گستاخ کو یہ سزا ملی، فلاں کو یہ سزا ملی. حضرت امام حسین علی مقام جب آپ کی اپنی باری آئی، زخموں سے چور ہو کر کربلا کی ریت پہ سر مبارک. ایک وقفے کی طرف چلیں جی، وقت کی بھی اپنی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں. یہ ذکر ایسا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ تسلسل سے سنے، اس کے ایمان کو تقویت اور حوصلہ نصیب ہو. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بہت
مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہے. خوش آمدید. قبلہ ہاشمی صاحب، آپ کے بڑے بیٹے علی، جنہیں علی اکبر کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کے 3 بیٹے علی نام کے میدان کربلا میں، کیا بات. ایک علی اکبر ہیں، ایک علی اوسط ہیں جو حضرت امام زین العابدین ہیں، اور ایک علی اصغر ہیں. علی اکبر جب سوار ہو کر نکلے نا تو کسی نے کہا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلیں، وہ شباہت جی. اور پھر یہ دیکھیے کہ وہب بن عبداللہ الکلبی، کیا ان کی قربانی کا کیا عالم ہے. میں چاہوں گا چند باتیں اختصار سے ان حوالوں سے بیان ایک ہوں. سے ایک بڑھ کر قبلہ صدیقی صاحب داستانیں ہیں اس 10 محرم الحرام کے دن کی. آپ دیکھیے کہ جب یہ حق و باطل کا معرکہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو وہ شور شرابہ سن کے وہ سارا، تو بعض سیر نگاروں نے یہ لکھا کہ قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے لوگ سب کے سب اٹھ کے آگے، اور انہوں نے بھی آ کر کہا کہ نہیں، پہلے ہم لڑیں گے، ہماری جانیں پہلے کام آئیں گی، اور آپ کے ہر پیر و جوان کو ہم جو ہے وہ نہیں میدان میں اترنے دیں گے. سب کے سب وہ بھی قربان ہوئے. اس کے بعد پھر یہ ایک والدہ اپنے جو ہے وہ یتیم بچے، مطلب جو کہ والد سر پہ نہیں ہے، تو اس اپنے نوجوان بچے کو، کہ جس کی شادی کو اب بھی صرف 17 دن ہوئے، حضرت عبداللہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جاتی ہیں اور جا کر انہیں منت سماجت کرتی ہیں کہ میں نے تمہاری پرورش کی، کس طرح سے یتیمی میں تمہیں پالا، کہ مجھے تمہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کیسے جو ہے وہ تمہارے لیے مصیبتیں اٹھائیں. آج میں تمہیں اپنی مامتا کا واسطہ دے کر یہ تم سے طلب کرتی ہوں. وہ طلب یہ ہے کہ اس وقت نواسہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو ہیں وہ اس وقت اس مصیبت میں ہیں، اذیت میں ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ تم اپنی جان ان پر نشاور کر دو، تم نکلو اور کیا حوصلہ ہے. جی ہاں. تو وہ ماں سے عرض کرتے ہیں کہ اماں جان مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی نو بیاہتا جو ہے میں جا کر اس سے پہلے کچھ 4 باتیں کر لوں، پھر میں نکل جاتا ہوں. مجھے آپ کی بات، میں نے آج تک آپ کی بات نہیں ٹالی اور مجھے آپ کی بات بہت عزیز ہے. آپ کہتی ہیں کہ عورتوں کا ذرا حوصلہ کم ہوتا ہے، تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور تم یہیں سے بس قصد لو اور جا کر میدان جہاد میں اتر جاؤ. کہتے کہ نہیں، مجھے اجازت آپ دے دیں، آپ کی مہربانی. جا کر اس سے بات کرتے ہیں. وہ بھی پھر ایک فریاد کرتی ہیں کہ نہیں، اب عورتوں کے لیے تو اجازت نہیں ہے کہ وہ، مطلب میں عورت ہو کے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، لیکن ایک وعدہ تم سے یہ چاہتی ہوں کہ کل بروز قیامت جب تمہیں اس محنت، اس جو ہے وہ جانثاری کا اعزاز ملے تو تم نے اس وقت مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے، مجھے بھولنا نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا ہے. آپ وعدہ کرتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، جا کر بڑی بہادری سے لڑتے ہیں اور یہاں تک کہ دشمنوں کو چیرتے ہوئے، مطلب پہلے 1 بائی 1 وہ لوگ آتے ہیں، ان کو واصل جہنم کرتے ہیں، پھر یک بارگی آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں. حتیٰ کہ اختصار اگر کیا جائے تو یہ پھر منظر آتا ہے کہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانثاری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ کا سر کاٹ کے جو ہے وہ ادھر خیموں میں بھیجا جاتا ہے. والدہ سب سے پہلے امام علی مقام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اپنے دامن سے ان کے سر کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر والدہ کے پاس جاتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے. تو آپ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ آ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ عرض کرتی ہیں کہ اے امام علی مقام امام حسین، میری اس قربانی کو آپ قبول کرتے ہوئے مجھے اپنی تا حیات کنیزوں میں قبول فرما لیجیے، اور کل بروز قیامت بھی مجھے اپنی خادماؤں میں، اپنی کنیزوں میں جو ہے وہ رکھیے گا، اور میرے اس خامد کی جو قربانی ہے اسے بھی اپنی بارگاہ میں دیکھیے. ایک طرف خواتین، ان کا کیا حوصلہ ہے، انہیں اللہ نے کیا شعور دیا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ایک حرص میں اندھے ہو گئے. اور یہ دیکھیے شاہ صاحب، شعور کیا شعور ہے جی، اس عارضی دنیا کے لیے جو انہیں ملی بہرحال نہیں، بالکل، اور سب خائب و خاسر ہو کر موت کے گھاٹ اتر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتقام کا خدائی انتظام تھا نا، اس کا وہ شکار ہوئے، اور پھر قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے. قیامت کے بعد تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ جانے نا جی. اور لیکن وہ قیامت تک ذلیل و خوار ہیں، ان کا ذکر کوئی کسی بھی کبھی کون تصور کر سکتا ہے کہ ان کا کوئی ذکر کسی بھی خوبی سے ہو سکتا ہے. اور وہ کیا خائب و خاسر ہوئے جی. شاہ صاحب وقت زیادہ اجازت نہیں دے گا. حضرت عباس علمدار کا ذکر خیر بھی ہے، کتنے ذکر ہیں جو کہ رہ گئے ہیں، اور خود امام علی مقام کی شہادت کا آپ ذکر کر رہے تھے. میں چاہوں گا اختصار سے
ذرا اشارہ ہو جائے گا. جی یقیناً آپ نے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اتر کر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، حلیۃ الاولیاء کے اندر وہ درج ہے کہ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا جرما، کہ میں ان ظالموں کے ساتھ زندہ رہوں یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں ان کے مقابلے میں کٹ جاؤں تو یہ میرے لیے سعادت ہے. زخموں سے نڈھال اور چور ہو کر جب کربلا کی ریت پر اپنے بچے شہید کر کے، بانجے بتیجے قربان کر کے، اتنے باوفا رفقا اللہ کی راہ میں لٹوا کر سر رکھا، تو جواب زبان مبارک سے کیا ارشاد فرمایا رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب. اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں. اللہ کون ہے دنیا میں ایسا علامہ صاحب جو اتنا کچھ لٹوا کے یہ کہہ رہا ہے اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. یہاں تقدیر پہ راضی ہونے کا اعلان شہیدوں کے بعد کیا، اور کہا میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. خواتین کی آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ جو کردار سیدہ زینب نے دکھایا، سیدہ رباب آپ کی زوجہ محترمہ نے دکھایا. حضرت رباب آپ کی لاش مبارک پہ آ کے پتہ کیا کہتی ہیں، آپ کے چہرہ اطہر وہ اترا ہوا ہے جسم آپ کا، کہا بے کربلا قتیلوں غیر مدفونی. آج اس کربلا میں وہ غیر مدفون پڑی ہستی کہ جو ایسی تھی ان الذی کان نورا یستضاء بھی، جو مینار نور تھے، لوگ یہاں سے روشنی آ کے لیتے تھے. واللہ لا ابتغی سحرا من بعدکم حتی اغیب بین الرمل والتین، جب تک زندہ رہوں گی حسین تیرے نام پہ زندہ رہوں گی، میں قیامت کے دن اٹھوں گی تیرے نام پہ اٹھوں گی. اور پھر حضرت سیدہ زینب کا جو کردار، جو انہوں نے جرت و شجاعت کا، وہ ایک سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہونے کا کردار ادا کیا، حیدر کرار کی بیٹی ہونے کا کردار ادا کیا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نواسی ہونے کا کردار ادا کیا. میں سمجھتا ہوں دمشق کے بازار میں جا کر اور دربار میں جا کر جس انداز سے گفتگو کی ہے، تاریخ انسانیت کا وہ سنہرا باب ہے. لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں محدثین کرام کی عظمت کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے. علامہ صاحب علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں یزید کے حوالے سے لیس بأہل للروایہ مقدوح فی عدالتہ لأنہ من قتلۃ الحسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یزید سے کبھی کوئی حدیث قبول نہیں کی جا سکتی، روایت قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس کا جرم سب سے بڑا یہ ہے وہ فرزند رسول امام حسین کا قاتل ہے. تو آپ نے جو بات کی تھی کہ وہ نام مٹ گیا، آپ دیکھیں یزید سے پہلے دنیا میں کتنے یزید تھے، صحابہ کے نام یزید تھے، لیکن آج دنیا سے یہ نام مٹ گیا. حسین سے پہلے کوئی حسین نہ تھا، لیکن آج حسین کے نام کی برکت سے دنیا میں کروڑوں حسین موجود. جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا.